السلام علیکم ڈیئر ویورز، آئی ایم الطاف حسین اینڈ یو آر ویلکم ان سوشل اسٹڈیز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوشل اسٹیٹکس اینڈ سوشل ڈائنامکس بائی آگسٹ کامٹے۔ آگسٹ کامٹے نے سوشل اسٹیٹکس اور سوشل ڈائنامکس کو کس طرح سے بیان کیا، اصل میں سوشل اسٹیٹکس اور سوشل ڈائنامکس ہیں کیا، ان کو بارے میں یہ کس طرح سے ڈویژن کی گئی، یہ کس چیز کی دو ٹائپس ہیں، تو یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم نے ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم تھوڑا سا سوشیالوجی کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ آگسٹ کامٹے نے اس کے بارے میں کیا کس طرح سے یہ دریافت کیا۔ تو سوشیالوجی جو ہے، اس کو ماڈرن جو سوشیالوجی ہے، آگسٹ کامٹے جو ہیں تو اس کے فادر مانے جاتے ہیں۔ آگسٹ کامٹے از نون ایز دا فادر آف سوشیالوجی۔ جو ماڈرن سوشیالوجی ہے اس کے باپ مانا جاتا ہے۔ اس کو دریافت کرنے والا کون ہے؟ آگسٹ کامٹے۔ تو جب دریافت کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو اس میں کچھ تھوڑی بہت امینڈمنٹس آتی رہتی ہیں۔ تو پہل جب دریافت کیا گیا تو اس چیز کا نام رکھا گیا تو وہ تھا سوشل فزکس۔ سوشل فزکس کیوں رکھا؟ کیونکہ جو آگسٹ کامٹے تھے وہ اصل میں کوئی سوشیالوجسٹ پہلے نہیں تھے۔ ان کا جو سبجیکٹ تھا وہ میتھمیٹکس اینڈ فزکس تھا، اور وہ فزکس کے پروفیسر تھے، اور فزکس کو وہ اسٹڈی کرتے تھے۔ تو ہم جب بھی کوئی بھی بندہ کسی بھی قسم کے سبجیکٹ سے تعلق رکھتا ہو تو وہ آلموسٹ اپنی جو لینگویج ہے اس میں اسی لینگویج کی اپنے سبجیکٹ کی جو ٹرمز ہوتی ہیں وہی یوز کرتا ہے۔ تو اس نے فزکس سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے سوشل فزکس کا نام دیا۔ تو وہ یہ جو فزکس ہے، سوشل فزکس ایک اور جگہ پہ بھی یہ ٹرمز پھر اس سے ملی کہ کسی اور نے یوز کر رکھی تھی کسی اور مقصد کے لیے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں اس چیز کو اپنا ایک الگ نام دوں۔ تو 1839 میں اس نے دوبارہ اس ٹرم کو سوشیالوجی کا نام دیا۔ اور جو سوشیالوجی ورڈ ہے یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ ایک لیٹن ورڈ سوشس میننگ سوسائٹی اینڈ دا گریک ورڈز لوگوس میننگ سائنس، یعنی جو سوشیالوجی ہے یہ کیا ہے؟ سائنس آف سوسائٹی۔ پہلے کا مطلب سوسائٹی اور دوسرے کا مطلب سائنس اور اسٹڈی، تو یا اسٹڈی آف دا سوسائٹی یا سائنس آف دا سوسائٹی کو کیا کہتے ہیں؟ ہم سوشیالوجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کو کیا کیا؟ سوشل فزکس کا نام دیا، پھر اسے سوشیالوجی کا نام دیا۔ پھر جو سوشیالوجی ہے یہ کن دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے۔ اب اس کو ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا۔ آگسٹ کامٹے کہتے ہیں کہ جو سوشیالوجی ہے نا، سوسائٹی ہے نا، اس کی سائنٹیفک اسٹڈی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اصل میں سائنٹیفک اسٹڈی اچھا کیسے نہیں ہو سکتی بھائی؟ اصل اس کا مقصد سوشیالوجی کو دریافت کرنا، تو وہ سوشیالوجی کی ایک وجود دینا، اس کا مقصد یہی تھا کہ سوسائٹی کی سائنٹیفک اسٹڈیز ہو۔ تو یہاں وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ سوشیالوجی کی سائنٹیفک اسٹڈی نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ جو سوشیالوجی ہے نا، اس کی اوور آل سوسائٹی کو ہم کہیں نا کہ ایک ہی ساتھ اسٹڈی کر لیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کے سیپریٹ پارٹ، اس کو الگ الگ حصوں میں، پورشنز میں ڈیوائیڈ کر دیں، اس کی ڈویژن کر دیں اور ہر حصے کو الگ سے ڈیوائیڈ کر کے پڑھیں تو اس طرح اس کی جو اسٹڈی ہے تو وہ ممکن ہے۔ اصل اب ہم سوشل اسٹیٹکس اور جو سوشل ڈائنامکس پڑھ رہے ہیں نا، وہ یہیں سے ہی نکلتی ہے۔ مطلب اسی وجہ سے اس نے دو سوشیالوجی کی یہ دو مطلب سب برانچز ہیں، ڈویژنز ہیں، جو دو پورشن ہیں، سوشل اسٹیٹک اینڈ سوشل ڈائنامکس۔ وہ تو آگے وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے نا۔ تو ابھی اس کے مقصد کیا تھا؟ دیر کین بی نو سائنٹیفک اسٹڈی آف دا سوسائٹی۔ کوئی سوسائٹی کی کوئی سائنٹیفک اسٹڈی نہیں ہو سکتی۔ ادھر it is in its conditions or its moments if it is separated، اگر اس سے into portion، اگر اسے portions میں ڈیوائڈ کر دیا and its divisions are studied apart، اور اس کی ہر جو ڈویژنز ہیں ان کو پارٹس میں، حصوں میں کر کے اسٹڈی کیا جائے تو یہ ممکن ہے۔ تو اسی بیس پہ اگلی ہم دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جو آگسٹ کامٹے تھے انہوں نے سوشیالوجی کر دو تھیوریٹیکل اسپیکٹس میں اس نے ڈیوائڈ کر دیا۔ وہ دو تھیوریٹیکل اسپیکٹس کون سے تھے؟ پہلا تھا سوشل اسٹیٹکس اور دوسرا تھا سوشل ڈائنامکس۔ آج کی جو ہماری تھیوری ہے اس کا مین جو مقصد ہے تو یہی دو لفظ ہیں، سوشل اسٹیٹکس اور سوشل ڈائنامکس۔ تو وہی اب ہے کہ سوشل اسٹیٹک کیا ہے۔ سوشل اسٹیٹکس
اصل میں ان چیزوں پر فوکس کرے گی جو کہ مینٹین ہیں کسی سوسائٹی میں، وہ چینج نہیں ہو رہی، مطلب جو کہ غیر چینج شدہ چیزیں ہیں، جو چل رہا ہے معاشرہ جس طرح سے، انہیں جو ان چینج اسٹرکچر تغیر پذیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تغیر کا شکار نہیں ہے، ایسے مومنٹس کو جو اسٹڈی کرے گی وہ سوشل اسٹیٹکس کو ہوگی، اور سوشل ڈائنامکس جو ہوگی وہ سوسائٹی کی جو چینجز ہیں اوور ٹائم وہ ان کو اسٹڈی کرے گی، سوشل ڈائنامکس۔ سوشل اسٹیٹک نے کس چیز کو اسٹڈی کرنا ہے کہ جو اسٹیٹکس چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، غیر متحرک چیزیں ہیں، اور جو حرکی چیزیں ہیں، حرکت والی ہیں، ڈائنامکس چینجیبل چیزیں ہیں، ان کو سوشل ڈائنامکس اسٹڈی کرے گی۔ اب ان کو ہم ون بائی ون وضاحت کے ساتھ مزید اور ایکسپلینیشنز کے ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ سوشل اسٹیٹک سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ سوشل اسٹیٹک کیا کہتا ہے کہ سوشل اسٹیٹک ریفر ٹو دا اسٹڈی آف دا کنڈیشنز اینڈ پری کنڈیشنز آف سوشل آرڈر۔ یہ کیا ہے کہ یہ ایک سوشل آرڈر کی اسٹڈی کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا سوشل آرڈر ہے، ہمارا جو سماجی نظام ہے، معاشرتی جو نظام ہے، اسٹرکچر ہے، سوشل اسٹرکچر ہے، تو اس کی یہ اسٹڈی ہوتی ہے۔ اٹ کنسرن ود دا پریزنٹ اسٹرکچر آف دا سوسائٹی۔ یہ کس چیز کے متعلق کنسرن کرتی ہے؟ اس کی جو مین توجہ ہوتی ہے سوشل اسٹیٹک کی، جو موجودہ اسٹرکچر ہوتا ہے، جو موجودہ سوسائٹی کا، کسی بھی سوسائٹی کا جو موجودہ ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کرنا، اس کا مین توجہ کا مرکز اس کا موجودہ اسٹڈی ہے کسی بھی سوسائٹی کی، جو اس کا پریزنٹ اسٹرکچر ہے۔ اس کے بعد اٹ اسٹڈیز دا ایشوز آف سوشل اسٹیبلٹی اینڈ سوشل آرڈر۔ یہ جو سوشل اسٹیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، سماجی استحکام ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سوشل آرڈر ہے، سماجی نظام کا جو یہ سوشل آرڈر کے ایشوز کو کیا کرتی ہے، اسٹڈی کرتی ہے۔ اٹ اسٹڈیز دا کرنٹ لا، جو موجودہ لاز، قوانین ہوتے ہیں، جو رولز ہوتے ہیں، جو کسی اینڈ پریزنٹ کنڈیشنز آف دا سوسائٹی، اور جو موجودہ حالات ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کو، یہ اسے اسٹڈی کرتی ہے۔ کون کر رہا ہے یہ؟ موجودہ کو کون کر رہا ہے؟ سوشل اسٹیٹک کر رہی ہے۔ اٹ آبزرو ہاؤ دیز لا رولز آر افیکٹنگ دا پریزنٹ سوسائٹی۔ یہ کیا محسوس کرتی ہے، کیا چیز فیل کرتی ہے، کس چیز کا یہ مشاہدہ کرتی ہے کہ جو موجودہ لاز ہیں، قوانین ہیں، یہ اس سوسائٹی پر کس طرح سے ایفیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ اٹ انویسٹیگیٹس دا لا آف ایکشن اینڈ ری ایکشن آف دا ڈفرینٹ پارٹس آف دا سوشل سسٹم۔ یہ لا آف ایکشن کیا، وہ کس طرح سے اس پر متاثر ہو رہا ہے، اور ریئیکشن میں وہ اس پر کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ اس چیز کے مطالعے کا نام کیا ہے؟ سوشل اسٹیٹکس ہے۔ اور یہ جو سوشل سسٹم ہے، جو معاشرتی نظام ہے، یہ سوشل اسٹرکچر کی یہ ساری اسٹڈی کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ کنسرنڈ، اس کا جو اور بھی کنسرن ہے ود دا اسٹڈی آف میجر انسٹیٹیوشنز، جو مین ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ مین انسٹیٹیوشنز ہمارے کون سے ہیں؟ پولیٹکس ہو گئی، ہمارا فیملی ہو گئی، یہ مطلب ریلیجن ہو گیا، یہ لینگویج، یہ سارے مطلب کیا ہو گئے؟ مین انسٹیٹیوشنز یہی ہو گئے نا۔ انسٹیٹیوشنز جو ہمارے مین انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے بارے میں یہ پڑھتی ہے۔ وچ پریزرو دا سوشل آرڈر، جو ہمارے سوشل آرڈر کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تھی سوشل اسٹیٹک کی تھوڑی سی۔ ہمارے پاس نیکسٹ جو ہیں وہ ہیں اس کی 3 فیکٹرز۔ سوشل اسٹیٹک کے 3 جو فیکٹرز ہیں، اس میں پہلا ہمارے پاس آگسٹ کامپٹن نے اس 3 فیکٹرز بیان کیے، پہلا لینگویج، ریلیجن اینڈ ڈویژن آف لیبر۔ اچھا، یہ 3 فیکٹرز کیسے ہیں؟ سوشل اسٹیٹک کی ہم نے بات کی، وہ کیا چیز بیان کر رہے تھے؟ جو سوشل اسٹرکچر تھا، سوشل کیا پڑھا کہ وہ کیا ہے؟ ایک رکی ہوئی چیزوں کو، جو اسٹیٹک ہیں، سوشل اسٹرکچر کو، سوشل آرڈر کو، لا کو، ان چیزوں کو ریڈ کریے۔ تو اس کے جو فیکٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہمارے پاس لینگویج، دوسرا ریلیجن، اور تیسرا ڈویژن آف لیبر۔ اچھا، لینگویج کیا ہے؟ یہ کس طرح سے سوشل آرڈر کو قائم رکھے ہوئے ہے؟ اصل میں یہ جو فیکٹر ہیں، یہ ان کا فیکٹر جو ہیں ایفیکٹ کر رہے ہیں سوشل آرڈر کو۔ یہ کس طرح سے سوشل آرڈر کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں، سماج جو اسٹرکچر ہے، سوشل اسٹرکچر ہے، اس کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں، یہی چیز ہے۔ تو یہ جو لینگویج ہے، تو لینگویج ہماری جو ثقافت ہے، ایک اس کو لینگویج سکور کیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے درمیان اتحاد ہے، وہ ایک ان کی کامن لینگویج کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو آپس میں ایک دوسرے سے خیالات، یہ جو ایک دوسرے ان کی جو تھاٹس کی جو شیئرنگ ہے، سارا کچھ یہ کس چیز ہے؟ جو پچھلی نسلوں سے جو چیزیں یہاں اگلی نسل میں منتقل ہو رہی ہیں، تو وہ کس کی چیز کے ذریعے ہیں؟ اس میں بہت بڑا کردار ہے کس چیز کا؟ لینگویج کا۔ یہ اس وجہ سے سوشل آرڈر کو مینٹین کیے ہوئے ہے۔
ٹھیک ہے. it is the mean of storing thoughts and culture of proceeding generations. Without a common language, attaining solidarity and social order is not possible. ٹھیک ہے, یہ جنریشن نے پروسیڈ کر رہی ہے تھاٹس کو اور کلچر کو, اور اس کے بغیر کوئی بھی سوشل سولیڈرٹی جو سولیڈرٹی ہے, یکجہتی ہے, یا سوشل آرڈر ہے, اس کو یہ ممکن نہیں ہے, اس کو برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے. ریلیجن ہے. ریلیجن کیا ہے؟ ریلیجن ہمارے جو بیہیویئر کو, ہمارے بیلیفس کو یہ گائیڈ کرنے والا, ہمیں گائیڈ, ہمارا ایک کیا ہے, رہنما ہے. ہر کسی کا ایک ریلیجن ہے اور وہ ریلیجن اس کا رہنما ہے. تو اٹ پرووائڈ دا گائیڈنس فار دا بیہیویئر اینڈ اٹ از دا روٹ آف سوشل آرڈر. یہ ہمارے ایک گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے اس کے رویوں کو, اور یہی جو رویوں کی جو گائیڈنس ہے یہی روٹ آف سوشل آرڈر ہے. جو ہمارا جو سوشل آرڈر ہے اس کی یہ ایک مین بنیاد ہے. ڈویژن آف لیبر. اچھا, ڈویژن آف لیبر لینگویج کی بھی سمجھ آ گئی, ریلیجن کی بھی سمجھ آ گئی, انہوں نے سوشل آرڈر قائم رکھا. اچھا, ڈویژن آف لیبر کیا ہے؟ ڈویژن آف لیبر نے اصل میں سوشل آرڈر قائم رکھا تھا. کس طرح سے سوشل آرڈر قائم رکھا تھا یار؟ ڈویژن آف لیبر کو سوسائٹی میں لایا بھی اسی لیے گیا تھا کہ جو ہم نے مائل ڈرکھائم کی ڈویژن آف لیبر تھیوری دیکھی تو اس میں بھی وہ آگسٹ کامٹے کے یہ نظریہ کو, پازیٹیوزم کو جو یہاں لائے تھے کہ جو ڈویژن آف لیبر تھی نا وہ اس لیے بنائی گئی تاکہ جو سوشل آرڈر ہے نا ہمارا قائم رہے. لوگ زیادہ ہو گئے, آبادی زیادہ ہوگی, اور انہوں نے پھر ایک ہی ٹاسک کو ایک کام کو ڈفرینٹ ٹاسک میں دوسرے ان کے اسپیسیفکیشن آف دا ٹاسک کر دیا, جس کی وجہ سے ان کے آپس میں اتحاد قائم رہا, سوشل آرڈر قائم رہا, تاکہ ان کے درمیان انتشار کا باعث نہیں بنا. یہ اسی لیے یہ کیا ہے, لوگوں کے درمیان ایک کوپریشن کے, ہر کسی کو انٹر ڈیپینڈنٹ کرتی ہے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے, اور کوپریشن ہے یہ اس وجہ سے کیا ہے, سوشل آرڈر سوسائٹی کے درمیان ایک سوشل اسٹرکچر کو برقرار رکھے ہوئے. اٹ از اسینشیل فار دا سکسیس آف دا اسٹیٹ کوپریشن. یہ جو اسٹیٹ کے کوپریٹ تعاون کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے. ایز اٹ کریٹس دا انٹر ڈیپینڈنس امانگ دا پیپل ان دا سوسائٹی. کیونکہ یہ انٹر ڈیپینڈنس لوگوں کے درمیان جو سوسائٹی دا پیپل, جو لوگوں کی جو ایک سوسائٹی ہوتی ہے, ایک معاشرہ ہوتا ہے, اس میں انٹر ڈیپینڈنس کریٹ کرتی ہے. اچھا, اب یہاں تک ہم نے سوشل اسٹیٹکس کو پڑھا. اب ہم نے سوشل ڈائنامکس ہے. ڈائنامکس کا ہم نے سب سے پہلے یہ انٹروڈکشن دیکھنا ہے کہ ڈائنامکس کہتے ہیں اس میں حرکت پذیری کو ہم فائنڈ کریں گے. وہاں پہ سوشل آرڈر ہر چیز کو مینٹین ہم نے پڑھا کہ وہ وہیں پہ رہے, اس چیز کو ہی ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اب یہاں ہم چینج کا لفظ پڑھیں گے. پروگریس چینج. یہ جو بھی پروگریس ہوگی سوسائٹی میں یا چینج ہوگی اس کو کیا کرے گی, سوشل ڈائنامکس اسٹڈی کرے گی. ٹھیک ہے. ٹرو سائنس آف دا سوسائٹی مسٹ بی فائنڈ آؤٹ دا لا آف آرڈر اینڈ پروگریس. جو ایک صحیح سائنس ہے نا سوسائٹی کی, اس کو میں دو چیزیں ہونے چاہیے. لا آف آرڈر ہم سوشل اسٹیٹک میں پڑھیں, اور اب سوشل ڈائنامک ہے یہ ہے لا آف پروگریس کو, اینڈ پروگریس کو یہ کون, سوشل اسٹیٹک ڈائنامک ڈیل کرے گا. دا لا آف آرڈر از دا کنسرن آف دا سوشل اسٹیٹک اینڈ دا لا آف پروگریس از آر ڈسکورڈ تھرو دا سوشل ڈائنامکس. لا آف جو پروگریس ہے وہ کون ڈسکور کر رہا ہے, سوشل ڈائنامکس کر رہا ہے. تو ابھی ہم اس کے بعد سوشل ڈائنامکس کا پوائنٹ مین جو اسٹارٹ ہونے لگے وہ یہاں سے ہو رہے ہیں. سوشل ڈائنامکس از ہاؤ پروسیس آف دا سوشل چینج آر ٹیکنگ پلیس. یہ سوشل ڈائنامکس جو ہے اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو پروسیس آف دا سوشل چینجز ہیں کس طرح سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں. اور یہ تھیوری, سوشل ڈائنامک از دا تھیوری آف سوشل پروگریس. یہ جو سوشل ڈائنامکس ہے یہ اصل میں سوشل پروگریس کی تھیوری ہے, اسی چیز کا نظریہ ہے. سوشل ڈائنامکس بینگ وین دا فنکشن آف دا سوشل انسٹیٹیوشن آر الٹر ایٹ چینج. ڈائنامکس اس کس وقت حرکت پذیری کس وقت وقوع پذیر ہوتی ہے, جب کسی انسٹیٹیوشن کے, سوشل انسٹیٹیوشن کے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں, تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے, سوشل ڈائنامکس ہوتی ہے. سوشل ڈائنامکس بینگ وین, اس ٹائم حرکت پذیری اس ٹائم وقوع پذیر ہوتی ہے. اکارڈنگ ٹو کامٹے کے مطابق سوشل ڈائنامکس ڈسکرائب دا سوشل ڈائنامکس ڈسکرائب دا کنزیکٹیو اینڈ نیسیسری اسٹیجز آف دا ڈیولپمنٹ. یہ جو سوشل ڈائنامکس ہوتی ہیں اس کی جو ضروری
سٹیجز ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ کی ان کو ڈسکرائب کرتی ہیں، ان چیزوں کو بیان کرتی ہیں جو ڈیولپمنٹ کی ضروری جو یا نیسیسری ضروری جو ان کی سٹیجز ہوتی ہیں اس کو بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جو سوشل ڈائنامکس ہے نا، جو کامٹے تھے ان کی جو مین تھی سٹریس، انہوں نے بڑی اس کو اہمیت دیتے تھے سوشل چینج کو، تو اس کی ایک تھیوری ہم نے پڑھی لا آف 3 سٹیجز۔ اس میں کیا کہتا ہے، دا تھیوری آف سوشل ڈائنامکس از فاؤنڈیڈ آن دا لا آف 3 سٹیجز۔ یہ تھیوری آف جو سوشل ڈائنامکس ہے نا، یہ فاؤنڈیڈ کس چیز پہ ہے؟ لا آف 3 سٹیجز کی بنیاد پر جسے فاؤنڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کیا لا آف 3 سٹیجز میں ہم نے پڑھا تھا، دا ایولیوشن آف دا سوسائٹی از بیسڈ آن دا ایولیوشن آف دا مائنڈ تھرو دا تھیولوجیکل، میٹافزیکل اینڈ پازیٹیوسٹک سٹیج۔ کسی بھی سوشیالوجی کی جو ایولیوشن ہے وہ سوسائٹی کی ایولیوشن ہے تو وہ ایولیوشن آف مائنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جو وقت کے ساتھ مائنڈ چینج ہوتا گیا، سوسائٹی چینج ہوتی گئی۔ تھیولوجیکل سٹیج پہلی ہم نے یہاں پڑھی تھی، تھیولوجیکل سٹیج میں لوگ بالکل ریلیجیس تھے، کوئی بھی فینومینا کی سوسائٹی میں کچھ بھی ہوتا تو ان کا بلیو ہوتا کہ یہ جو ہے اس کے پیچھے ایک خدائی طاقت ہے، ایک سپر نیچرل پاور ہے جو اس چیز کے اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، کسی اور کوئی اس کے پیچھے حکم نہیں ہے، بلکہ کوئی اور عمل نہیں ہے، کوئی فیکٹ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف سپر نیچرل پاور ہے۔ یہ 1300 تک رہا، ٹھیک ہے، 1300 تک، اور اس کے بعد 1300 سے 1800 تک ہم نے دیکھا کہ میٹا فزیکل سٹیج، جس میں سائنس اور سوسائٹی، لوگ ریلیجن پر بھی یقین رکھتے تھے اور سائنس پر بھی، دونوں چیزوں پر بات ہونے لگی۔ اور پھر پازیٹیوسٹک سٹیج آئی 1800 کے بعد اب تک، یہ جو ہے لوگ زیادہ ریلیجیس، یہ ہماری پاکستانی سوسائٹی، انڈین سوسائٹی، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ زیادہ تر اب ہم دیکھیں نا تو ہمارے ہاں ابھی بھی ریلیجن کو بہت زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، کافی جگہوں پہ پریفر کیا جاتا ہے، لیکن ہم ابھی بھی میٹا فزیکل سٹیج میں سمجھو ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو اگسٹ کامٹے کی اس ٹائم کی جو سوسائٹی تھی وہ پازیٹیوسٹک 1800 میں ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ ٹوٹلی کیا ہو گئے، ریلیجن سے بالکل ہٹ کے صرف اور صرف کسی طرف چلے گئے، سائنس کی طرف چلے گئے تھے۔ تو یہ اس نے پروگریس، یہ جو ساری ایولیوشن ہوئی، یہ چینجز ہوئی، تو یہ کیا ہے، سوشل ڈائنامکس ہے، جو سوسائٹی میں چینجز آئی ہیں، یہی تو اصل میں وہ پڑھانا سے بتانا چاہ رہا ہے۔ He saw the social dynamics as a process of progressive evolution in which the people becoming cumulatively and more intelligent۔ وہ لوگ کیا ہیں، اس میں وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو یہ پروگریسو ایولیوشن ہو رہی ہے، وقت کے ساتھ جو ترقی ہو رہی ہے، چینجز ہو رہی ہیں، تو یہ لوگ اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگ بقدرے کیا ہوتے ہیں، ذہین ہوتے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ ترقی آ رہی ہے، لوگوں اپنے مائنڈ کی ایولیوشن یہ اصل میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مور اوور اٹ از نیچرل دیٹ دا سوشل سسٹم سچ ایز انسٹیٹیوشن آر انٹر ریلیٹڈ اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ سو دے کین میک دا ہارمونیس ہول۔ یہ اسی چیز پہ وہ بات کرتا ہے، ساری اس کی جو بیس ہم نے سوشل ڈائنامکس میں دیکھی ہے تو وہ کیا تھی، سوسائٹی میں جو بھی چینج آ رہی ہے وہ اس کو اسٹڈی کر رہا ہے۔ سوشل ڈائنامکس میں اس نے سوشیالوجی کی 2 برانچز بنائے ہیں، سوشل اسٹیٹک اور سوشل ڈائنامک۔ سوشل ڈائنامک وہ ہمیشہ چینج کوئی پڑھتا آ رہا ہے، ہم لا آف 3 سٹیجز کی ایگزامپل کے ساتھ بھی اسے ریڈ کر لیا ہے۔ تو یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے، جس میں ہم نے سوشل اسٹیٹک، سوشل ڈائنامکس ہیں کیا، ان کی ساری ایکسپلینیشن دیکھ لی ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پلے لسٹ میں موجود ہوں گی تمام تھیورسٹ کی، وہ بھی آپ جا کے وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔